ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ نماز وحشت قبر کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر مومنین کی تدفین ایک ساتھ ہو رہی ہے، مثلا 5-6 مومنین ہیں کہ جن کی تدفین ایک ساتھ ہو رہی ہے، تو کیا ان تمام کی نماز وحشت قبر ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں تمام کو شامل کر کے، یا ہر ایک مرحوم کی الگ الگ نماز وحشت پڑھی جائے گی؟ اور نماز وحشت قبر کا آسان اور مختصر طریقہ بھی بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں مختصر اور مفصل والا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ ذکر سجدہ، ذکر رکوع اور دعائے قنوت وغیرہ وہ مفصل اور مختصر ہو سکتے ہیں۔ باقی جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ نے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ ان کو ضرور پڑھیں۔ باقی مثلا اگر آپ کو کوئی جلدی ہے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تکبیرۃ الحرام کراؤ، باقی جتنا اللہ اکبر ہیں سب جو ہے نا وہ مستحب ہیں۔ تو اور جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، آج وائس میسج کے ذریعے بھی کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ آپ دونوں طریقے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ہر مرحوم کے لیے الگ سے پڑھیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نماز پڑھیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ ان سب کی روح کو جو ہے نا وہ ہدیہ کریں۔ بعض بزرگان کے بارے میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ بلا ناغہ ہر روز مثلا نماز مغربین کے بعد نماز وحشت پڑھتے تھے، اور نیت یہ کرتے تھے کہ اس نماز کا اجر ان تمام مرحوموں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جو آج کی شب میں جو ہے نا وہ دفن کیے گئے ہیں۔ جی جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس سوال موجود ہے، اور عقیقے کے حوالے سے سوال موجود ہے کہ آغا صاحب کیا گھر میں رہنے والے افراد جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے بچے کے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی اس سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ آیا ان کے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناجائز کسی کے لیے بھی نہیں ہے، تو والدین کے لیے بھی ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو سرپرست جو ہے نا وہ جن کی سرپرستی کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ نہ کریں، وہ نہ کھائیں، اور بہتر ہے نہ کھائیں، ورنہ حرام جو ہے نا وہ اسی صورت میں نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ آغا صاحب اگر کوئی ہم جنس پرستی کا وہ ہو مرتکب ہو جائے تو کیا اس پر دیگر کے فاعل و مفعول کے لیے اس کی ماں بہن بیٹی سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے؟ اب اگر وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد استغفار کر لے تو کیا اس کے بعد بھی وہ حرام ہی رہتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، توبہ کے نتیجے میں اللہ گناہ کو بخشتا ہے، لیکن توبہ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ایک حکم وضعی کہلاتا ہے، یہ حکم وضعی کہلاتا ہے۔ یہ توبہ کے نتیجے میں یہ حکم خدا نہیں بدلتا۔ سزا جو ہے نا خدا معاف کر سکتا ہے، سزا جو ہے نا اس میں کمی آ سکتی ہے اس فعل حرام کی، لیکن یہ البتہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی نے کسی سے بدفعلی کی ہے تو جس سے بدفعلی کی گئی ہے اس کی ماں، بہن اور بیٹی جو ہے وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جس نے بدفعلی کی ہو، الٹ نہیں ہے۔ یعنی جس نے بدفعلی کی ہے اس کی ماں، بہن یا بیٹی بدفعلی کرنے والے پر جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ یا جو ہے نا وہ بھی نہ کرے، لیکن وہ نہیں ہے۔ یا البتہ یہ مسئلہ میں بیان میں وہ کر دوں، بعض جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں اس میں، تو یہ چند ایک صورتیں بنتی ہیں۔ اگر بدفعلی کرنے والا بالغ ہے اور جس سے بدفعلی کرنے والا کی گئی ہے وہ نابالغ ہے، تو تمام فقہا کے نزدیک ہمیشہ کے لیے اس کی بہن جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے، بہن، بیٹی یا ماں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، دونوں بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، یا بدفعلی کرنے والا نابالغ ہے، جس سے کی گئی ہے بالغ ہے، تو سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے، اور بعض دیگر فقہا کے نزدیک جو ہے نا وہ
ایسی صورت میں جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہم نے بہت سارے ایسے کیس سامنے آئے تھے کہ جس میں پتہ چلا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے، اب جا کے ان کو پتہ چلا ہے۔ تو جب یہ یعنی انکوائری کی گئی، پوچھا گیا، تو پتہ چلا کہ دونوں جو ہے نا وہ بالغ تھے۔ تو پھر جو ہے نا وہ کسی دوسرے مجتہد کے فتویٰ پر ان کو عمل کروایا گیا، اور اس طرح جو ہے نا وہ اس رشتے کو جو ہے نا وہ بچایا گیا۔ اور جہالت کی وجہ سے چونکہ ایسا ہوا ہے، لہذا جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ناجائز اولاد جو ہے نا وہ نہیں کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں نا یہ دونوں بالغ ہوں دونوں نابالغ ہوں، یا یہ اس کی سزا جو ہے اسلام میں وہ مقرر ہے، اور اس کی سزا جو ہے نا وہ موت ہے، سزا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس فعل قبیح سے جو ہے نا وہ بچائے اپنی قدرت سے۔